شادی کوئی گدر سنگھی ہے کہ اس کو متقی بنا دے گی. شادی کے بعد تو بساکات یہ ہوتا ہے جو نوازی ہوتے ہیں وہ بھی تھوڑے سے سست ہو جاتے ہیں. جو لڑکے کی ماں ہے وہ گھر میں 3-4 بیٹیاں چھوڑ کے آئی ہوتی ہے لیکن خوف خدا ہی ختم ہو گیا. منگنی کی جو تقریبات ہوتی ہیں، شادی کی تقریبات ہوتے ہیں، ان میں جیسے ایسے لگتا ہے جیسے ہم نے ٹارگٹ کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ہم نے ناراض کرنا ہے. حاجی صاحب مسجد کی انتظامیہ بھی شامل ہے، حاجی صاحب مسجد کے فائنانس سیکرٹری ہیں، حاجی صاحب مسجد کے صدر بھی ہیں، نمازیں بھی مسجد میں پڑھتے ہیں، لیکن شادی کے موقع پہ جو بچیوں کی خوشیاں اب کیا کریں، بچے نہیں سمجھتے کہ غریب ساری عمر اتنی کمائی نہیں کر سکتا جتنا ان کی شادی کے ایک روز کا خرچہ ہوتا ہے. کہ شادیوں بیاہ میں ہمارے جہاں جو رواج ہے یہ ہر رواج حرام نہیں ہے. میں کہتا ہوں کہ جو بندہ 100-200 بندے کی بارات لے کے جاتا ہے وہ ایسے ہی ہے جیسے وہ سمجھتا ہے کہ وہ فقیر اپنے گھر میں. ترین دعوت وہ ہے جس میں صرف امیروں کو بلایا جائے. دانستہ اگر شادی لیٹ کی جاتی تو اس کے اگر وہ بچہ کسی گناہ کا شکار ہوتا ہے وہ اکیلا مجرم نہیں ہوگا، اس کے والدین بھی مجرم ہوں گے. تو جو شادی کے بعد مہینہ 2 مہینے خوبصورت ترین وقت ہوتا ہے وہ برباد ہو جاتا ہے ان رسومات کے نتیجے میں جو قرضہ چھڑ پہ چڑھا ہوتا ہے. ہمارا آج کا موضوع کچھ شادی کے حوالے سے مسائل اور معاشرے میں جو فضول خرچی ہے اور شادی میں جو رکاوٹیں ہیں وہ موضوع ہے اور اس کا حل کیا ہے. پہلی تو بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو شادی کا ادارہ ہے، شادی کا جو کلچر ہے، حقیقت یہ ہے کہ اس میں نکاح کے جو چند بول ہوتے ہیں اس کے علاوہ بہت ساری جو چیزیں ہیں ان کا اسلام سے دور پار کا بھی تعلق نہیں ہے. بہت سارے معاملات ایسے ہیں جو اپنی اصل میں جائز ہیں لیکن ان کو ہم نے اپنے رویے سے، اپنے معاملات سے اور معاشرتی رسم و رواج سے ان کو ہم نے کسی حد تک ناجائز حدود میں داخل کر دیا ہے. بطور مثال رشتہ تلاش کرنا، لڑکے کے لیے لڑکی کا رشتہ تلاش کرنا اور لڑکی کے لیے کوئی لڑکا اچھا تلاش کرنا، یہ ضروریات میں سے ہے اور دین ہمارا اسلام اس کا باقاعدہ حکم دیتا ہے. اب اس جائز ترین چیز کو ہم نے کس طرح ناجائز حدود میں داخل کر لیا، وہ یوں ہے کہ ہمارے دین میں شادی کی جو شرائط ہے، رشتہ طے کرنے کی جو شرائط ہے، اس میں سب سے اولین جو چیز ہے وہ تقوی ہے. بدقسمتی سے ہمارے ہاں جو تقوی ہے وہ بسا اوقات شرائط میں شامل ہی نہیں ہوتا. ایک ہوتا ہے نا آخر میں جا کے آپ نے شامل کر لیا کہ یہ لڑکا امیر ہو، لڑکا خوبصورت ہو، اس کی نوکری بڑی اعلیٰ ہو یا اس کا بزنس بہت زیادہ پھیلا ہوا ہو اور پھر آخر میں جی وہ متقی بھی ہو، نماز پڑھتا ہو. اور بدقسمتی ہے، یہ انتہائی بدقسمتی ہے کہ یہ جو شرط ہے جو سب سے پہلی شرط ہونی چاہیے تھی، بسا اوقات بعض فیملیز میں وہ آخری شرط بھی نہیں ہوتی. لڑکا نماز نہیں پڑھتا، جی چلو کوئی گل نہیں، نماز پڑھنی شروع کر دے گا شادی تو بعد بھی. شادی کوئی گدر سنگھی ہے کہ اس کو متقی بنا دے گی. شادی کے بعد تو بساکات یہ ہوتا ہے جو نوازی ہوتے ہیں وہ بھی تھوڑے سے سست ہو جاتے ہیں. تو آپ شادی کو اس کے تقوی کا مطلب یہ ضرور ہے کہ وہ گناہوں سے بچ جائے گا، لیکن نمازی اب جب ہم رشتہ تلاش کرتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم تقوی کی بنیاد کے اوپر رشتہ تلاش کریں. رشتہ تلاش کرنے میں ہم نے اللہ تعالیٰ کو ناراض کر لیا. اس کے بعد اگلا مرحلہ یہ ہوتا ہے کہ رشتہ تلاش کر لیا، رشتہ طے کر لیا، لیکن رشتہ تلاش کرنے کے دوران بھی ہم بہت سارے ناجائز امور کرتے ہیں. وہ اس طرح کہ جو لڑکی والے ہوتے ہیں وہ بیچارے مجبور ہوتے ہیں، ان کی ڈیمانڈز کم ہوتی ہیں، ان کی شرائط کم ہوتی ہیں، وہ اچھے رشتے کی تلاش میں ہوتے ہیں. جو ہمارے معاشرے میں ہے بچیوں کے رشتے نہیں جلدی ملتے. جو لڑکے والے ہوتے ہیں ان میں ایک عجیب طرح کا غرور پایا جاتا ہے. اگر لڑکا گورنمنٹ جاب کرتا ہے، اگر لڑکا اچھا بزنس کرتا ہے اور اوپر سے وہ کسی اعلیٰ خاندان کا، اس کا نسب، اس کی نسل اعلیٰ ہے، تو یوں سمجھیے کہ ان کے پاؤں زمین پہ ٹکیں گے نہیں اور غرور ان کا آسمان کو پہنچا ہوتا ہے. ان کو لڑکی پسند نہیں آتی. لڑکی کے گھر جاتے ہیں، وہاں سے خاطر کرواتے ہیں، 8 کھانے ان کے آگے رکھے جاتے ہیں، پھر لڑکی بیچاری پریڈ کرتی ہوئی چائے لے کے آتی ہے. یہ عجیب ماحول بنا دیا جاتا ہے نا. اور اس کے بعد بڑے آرام سے کبھی لڑکے کی خالہ کو لڑکی پسند نہیں آتی، کبھی لڑکے کا جو ماں ہوتی ہے اس کا ناک جو ہے بن جاتا ہے کہ لڑکی کی چال اچھی نہیں، اس کا رنگ سانولا ہے، اس کو مینرز نہیں آتے، اس کی ڈگری کم ہے، اس کا قد چھوٹا ہے. جبکہ جو لڑکے کی ماں ہے وہ گھر میں 3-4 بیٹیاں چھوڑ کے آئی ہوتی ہے لیکن خوف خدا ہی ختم ہو گیا. یہ ایک سبب بنا ہے ہمارے ہاں معاشرے میں خرابی کا کہ یہ آپ نے جب یہ اس سلسلے سے آغاز کرتے ہیں، یہ لڑکے والوں کو کہہ رہا ہوں، وہ لڑکے کا رشتہ تلاش کرنے جاتے ہیں اور یوں اللہ کو ناراض کر لیتے ہیں. پھر اس کے بعد رشتہ طے ہو جاتا ہے، منگنی ہو جاتی ہے. منگنی کے اوپر 100 افراد آتے ہیں، 20-30 افراد آتے ہیں، 40 افراد آتے ہیں.
اچھا منگنی کی جو تقریبات ہوتی ہیں، شادی کی تقریبات ہوتے ہیں، ان میں جیسے ایسے لگتا ہے جیسے ہم نے ٹارگٹ کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ہم نے ناراض کرنا ہے، اگر اور جیسے ہمارا ہدف ہوتا ہے، ہمارا مقصد ہوتا ہے کہ یہ ہمارے گھر کا دروازہ ہے، اس کے اندر رحمت کا فرشتہ نہ آئے. کہ ہم ظاہر سی بات ہے، اگر آپ کسی کو کہتے ہیں، کسی لڑکے والے کو کہتے ہیں، کسی لڑکی والے کو کہتے ہیں کہ بھائی جان آپ کے گھر میں شادی ہے، کہ آپ پسند کریں گے اللہ تعالیٰ رحمت نہ بھیجے، نہ جی معاذ اللہ ہم ایسا پسند نہیں کریں گے. تو بھائی جان یہ جو بچیاں آپ کی ڈانس کر رہی ہیں، جو بھائی کی شادی کے اوپر بچیاں ناچ رہی ہیں اور یہ غیر محرم کے ویڈیو بنا رہا ہے، یہ رحمت کے دروازے بند نہیں ہوتے. وہ بچے نے جی بچیاں نو کنوں کو منع کری ہے، چھوٹے بچے نے خورشیدہ دین نے مستقل نہیں ایسی کر دیا ہے، ہمارے گھر کا یہ ماحول نہیں، ہمارے گھر کا مزاج نہیں. وہ بدبختی کا یہ عالم ہے کہ اگر آپ کے گھر کا مزاج نہیں ہے، آپ کے گھر کا ماحول نہیں ہے، پھر تو آپ نے اپنا بیڑا غرق کر لیا. جو اس مزاج کے لوگ ہیں، جن کے گھر میں سارا سال ناچ گانا چلتا ہے، وہ یہ بات کریں، وہ یہ حرکتیں کریں تو سمجھ گرچہ نہیں آتی، لیکن یہ ہے کہ سارا سال ہی ناچتے ہیں. حاجی صاحب مسجد کی انتظامیہ بھی شامل ہے، حاجی صاحب مسجد کے فائنانس سیکرٹری ہیں، حاجی صاحب مسجد کے صدر بھی ہیں، نمازیں بھی مسجد میں پڑھتے ہیں، لیکن شادی کے موقع پہ جی بچیوں کی خوشیاں اب کیا کریں، بچے نہیں سمجھتے. آپ نے اپنے گھر کے دروازے میں منگنی کے روز رحمت کا فرشتہ آنا بند کر دیا. اس کے بعد اگلا مرحلہ شروع ہو جاتے ہیں، وہ ایک فضول خرچی کا مرحلہ چلتا ہے. اگر منگنی اور شادی کے درمیان سال 2 سال کا گیپ ہے، وہ عرصہ، وہ جو مڈل کلاسی ہیں یا لوئر مڈل کلاس کے لوگ ہیں یا ایسے لوگ ہیں کہ جو اپنی آمدنی میں اپنا پیٹ چھپائے بیٹھے ہیں، وہ ان کے لیے ایک عذاب ناک مرحلہ ہوتا ہے. پہلے ہمارے ہاں رواج ہوتا تھا، ہمارے بچپن میں رواج ہوتا تھا، جب عید الفطر آتی تھی تو لڑکے والے اور لڑکی والے ایک دوسرے کے گھر میں مناسب سی عید لے کے جاتے تھے، ایک سوٹ لے کے. اب معاملہ یہ ہوتا ہے کہ انتہائی فینسی قسم کی ٹوکریاں بنائی جاتی ہیں. میں مڈل کلاسیوں کی بات کر رہا ہوں، اگر آپ کو میں اپر کلاس کی شادیوں کا منظر دکھاؤں گے تو آپ تو حیران ہو جائیں گے کہ اپر کلاس کی شادیوں کا یہ حالت ہوتا ہے کہ غریب ساری عمر اتنی کمائی نہیں کر سکتا. میں علی وجہ البصیرت یہ بات کر رہا ہوں کہ غریب ساری عمر اتنی کمائی نہیں کر سکتا جتنا ان کی شادی کے ایک روز کا خرچہ ہوتا ہے. خیر آگے چلتے ہیں، مڈل کلاس کے اوپر ہی بات کرتے ہیں کہ مڈل کلاس جو ہے ان کا یہ عالم ہوتا ہے کہ وہ اپنے اخراجات میں اپنے اعتدال کو چھوڑے ہوئے ہیں. اور حالت یہ ہوتی ہے کہ پہلے عید الفطر ہوتی تھی، اب عید الفطر کے بعد عید الاضحیٰ جب آتی ہے، وہ بھی عید بھی جا رہی ہے. بڑی مشکل ہے کہ بکرا کرتے ہیں، اس میں سے ایک ران رکھ لی جاتی ہے، یہ کڑما دے کر جانی ہے. اچھا اس کے بعد یہ ہوتا ہے اب نیا رواج مزید ایک ہم ترقی کر رہے ہیں، ہر گمراہی کو ہم بڑھا رہے ہیں. نیا رواج یہ چل رہا ہے کہ جناب عالی ہم عید کے بعد، عید الاضحیٰ کے بعد اب گرمیوں کے کپڑے بھی جانا شروع ہو گئے اور سردیوں کے بھی جانا شروع ہو گئے ہیں. پھر یہ ہوتا تھا جہاں ایک سوٹ ہوتا تھا وہاں پہ 6 سوٹ جا رہے ہیں، 6 سوٹ جب وہ برانڈ ہے، برانڈ کا سیاپا پڑ گیا ہمیں. پھر یہ ڈبے ہیں، برانڈ ہے، یعنی کہ ہر وہ عذاب جو ہے نا ہم نے اپنے اوپر خود مسلط کیا اور شادیاں مشکل سے مشکل کر رہے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں شادیوں کی کیا کیفیت تھی. ایک صحابی رسول آتے ہیں، ان کے ہاتھ اور پاؤں پہ مہندی لگی ہے، وہ رواج تھا، ہر علاقے کے رواج ہوتے ہیں. یہاں پہ ضمن میں بات کرتا ہوں کہ شادیوں بیاہ میں ہمارے جہاں جو رواج ہے، یہ ہر رواج حرام نہیں ہے، ہر رواج گناہ نہیں ہے، ہر مقامی کلچر ہوتا ہے، اس کی رعایت کرنی پڑتی ہے، اس کی کرنی بھی چاہیے. اس میں کوئی گناہ کی بات نہیں ہوتی. جو مقامی کلچر جو اسلام کی شرائط کے دائرے کے اندر ہوتا ہے، اس کے اوپر عمل کیا جائے، اس کو منایا جائے، اس انداز میں خوشی منائی جائے. کوئی اسلام اس کے اوپر پابندی نہیں لگاتا. خیر وہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے، انہوں نے وہ جو بھی مہندی جس انداز سے لگائی ہوئی تھی، تو وہ آئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کو کہ آپ کی شادی ہو گئی ہے، آپ نے ہمیں بلایا نہیں. یہ پیار کا ایک انداز ہے نا، ایک بے تکلفی ہے. اب دیکھیں شادی کی کتنی سادگی ہوگی کہ مدینے میں رہ کے وہ شادی ہو رہی ہے اور اتنی سادگی سے ہو رہی ہے کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کو نہیں بلایا گیا. انہوں نے کہا جی میری شادی ہو گئی ہے. آپ نے فرمایا کس سے شادی کی ہے؟ انہوں نے کہا فلاں عورت سے، فلاں قبیلے کی فلاں عورت سے شادی کی ہے. وہ جو عورت تھیں وہ آلریڈی جو پہلے سے وہ طلاق یافتہ تھیں یا بیوہ تھیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ تو کنوارے تھے، تو آپ کسی کنواری بچی سے شادی کرتے، آپ اس سے کھیلتے، وہ آپ سے کھیلتی. دیکھیں اس میں نفسیات کا بھی مسئلہ حل ہو رہا ہے کہ کنوارے مرد کو کنواری عورت سے شادی کرنی چاہیے، اس لیے کہ ایک انجوائمنٹ کی، ایک لطف کی زندگی ہوتی ہے. جو کنوارگی کا حسن ہوتا ہے، کنوارگی کی جو خوبصورت ہوتی ہے، وہ دونوں طرفہ ہوتی ہے. ایک بندہ خود اگر ایک لائف کو انجوائے کرنا چاہ رہا ہوتا ہے، دوسری طرف سے بھی حق ہوتا ہے کہ وہ بھی لائف کو انجوائے کرے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ کہا نا کہ آپ بھی اس انجوائے کرتے، آپ بھی لطف اٹھاتے زندگی سے، وہ بھی آپ بھی اسے کھیلتے، وہ بھی کھیلتے. تو انہوں نے فرمایا میرے والدین فوت ہو چکے ہیں، میرے جو چھوٹے بہن بھائی ہیں وہ بالکل چھوٹے ہیں، تو میں یہ چاہتا تھا کوئی عمر تجربہ کار عورت جس کو معاشرے کی اونچ نیچ کا پتہ ہو،
وہ میرے گھر میں آتی تو وہ میرے بہن بھائیوں کو سنبھالتی. اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تحسین کی اور اس معاملے کو پسند فرمایا. اب میں اس واقعے سے آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں، اتنی سادگی سے شادی ہوئی ہے، کوئی شور شرابہ نہیں ہوا، کوئی ہنگامہ نہیں ہوا، کوئی پورا مدینہ اکٹھا نہیں کیا گیا. ان کی ضرورت تھی، انہوں نے سادگی سے شادی کر لی، اور شادی کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کے بتایا جا رہا ہے اور خبر ہو رہی ہے. اب ہم کیا کرتے ہیں، ہم شادی کے بعد منگنی سے لے کے شادی تک ہم نے ایک عذاب اپنے اوپر پالا ہوتا ہے. اس کے بعد شادی کا مرحلہ آ جاتا ہے، وہاں پہ ہمارا اسراف کا یہ عالم ہوتا ہے کہ جو شادی کا جو لہنگا ہوتا ہے نا، عورت کا جو لہنگا ہوتا ہے، یہ جو لوئر مڈل کلاس ہے ان کا 80,000 لاکھ روپے سے شروع ہوتا ہے. یہ سب سے ہلکے درجے کی یعنی کہ یہ ہے. چونکہ میں یہ اتنا آپ کو ریٹس اس لیے بتا رہا ہوں، میں کوئی تیاری نہیں کر کے آیا کہ اس موضوع کے اوپر کوئی بندہ پڑھ کے آیا ہوں. میں نے الحمدللہ پچھلے ہفتے میرے بیٹے کی شادی تھی تو میں اس سے فارغ ہوا ہوں، اور میں یہ نہیں کہتا کہ یہ جو آپ کو میں باتیں بتا رہا ہوں کہ میں ان باتوں سے مکمل طور پہ اس طرح میں پاک پوتر ہو کے نکلا ہوں کہ جس طرح کوئی زمزم سے نہایا ہوا ہوں. ہم بھی اس معاشرے کے حصہ ہیں، ہم بھی ان کمزوری کا شکار ہیں، پڑھنے والے ہم لکھنے والے بھی ان کمزوری کا شکار ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ بچا جائے. میں مختصر یہ بات ضرور کہوں گا کہ الحمدللہ ہماری فیملی میں پردے کا بڑا شدید انتظام ہوتا ہے. ہماری جو خواتین ہیں وہ زیب و زینت کرتی ہیں، اور یہ میں اپنے جو وہ لوگ جو 5 وقت کی نمازیں پڑھتے ہیں، حج بھی کرتے ہیں، اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، حتیٰ کہ رزق کے معاملے میں حلال اور حرام کا خیال کرتے ہیں، لیکن شادی کے معاملے میں آگے شادی کے موقع پہ آ کے حاجی صاحب جو وہ ہار جاتے ہیں، اولاد کے ہاتھوں ہار جاتے ہیں، کبھی بیوی کے ہاتھوں ہار جاتے ہیں، کبھی سسرال کے اور میکے کے ہاتھوں ہار جاتے ہیں. میں ان کو بتاتا ہوں یہ جواب دیں، جو رائی ہوتا ہے اپنی رعیت کا ذمہ دار ہوتا ہے. ایک بات، اب معاملہ یہ ہوتا ہے کہ شادی کے موقع پر بے پردگی ہوتی ہے. اب ہماری فیملی ہے، ہماری فیملی کا یہ ایک باقاعدہ سسٹم ہے کہ اس میں خواتین کے لیے اتنا پردہ کیا جاتا ہے، اس قدر پردہ کیا جاتا ہے کہ ہماری خواتین جو ہیں وہ جو اپنے زیب و زینت والے، وہ جو کام والے، وہ سلمے ستارے والے جو کپڑے انہوں نے بنائے ہوتے ہیں، الحمدللہ وہ کپڑے پہنتی ہیں. اور جو خواتین کے شوق ہوتے ہیں، ایک خاص فطرت کے متقاضے ہوتے ہیں، ان کے عورت کی فطرت ہے، اس کے اللہ تعالیٰ نے اس کی فطرت بنائی ہوئی ہے، تو اس کے مطابق وہ پہنتی ہیں اور اچھا وقت گزارتی ہے شادی کا مکمل پردے میں. کوئی یہ نہیں ہوتا کہ کوئی اپنی کھانے کے بعد اپنی بیوی کو بلانے کے بہانے جا رہا ہے تو وہ 2 قدم منہ اندر کر کے، اس طرح کا تصور بھی نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے، اسی طرح یہ ہے کہ کوئی بالغ بچہ بھی ہماری خواتین میں نہیں جا سکتا. ویٹرز کا معاملہ ہوتا ہے، ہم باقاعدہ ایکسٹرا اس کو پے کرتے ہیں کہ خواتین ویٹرز وہاں پہ موجود ہر حال میں. بڑے شہروں میں لازمی طور پہ ہوتا ہے، چھوٹے شہروں میں آپ اپنی بچیوں کو کہیں یہ انتظام کریں. کرنا کوئی مشکل نہیں ہے، مقصد یہ ہے کہ آپ نے پردے کا اہتمام کرنا ہے. اللہ تعالیٰ کو ناراضگی والے جو کام ہے نا، ان سے بچنا ہے، ہم لوگ نہیں کرتے. پھر ایک معاملہ یہ ہوتا ہے کہ یہ نمود و نمائش میں جو آ جاتا ہے، بارات لے کے جانے والا معاملہ، 100 200 300 افراد کی بارات ہوتی ہے. یہ قطعاً درست نہیں ہے، اسلام اس کی کوئی اجازت نہیں دیتا. یہ بچی والوں کے اوپر ناجائز ناروا بوجھ ڈالنے والی بات ہے. یہ میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں، جو میرے بیٹے، جو میرے بھائی یہ سن رہے ہیں، میں کہتا ہوں کہ جو بندہ 100 200 بندے کی بارات لے کے جاتا ہے وہ ایسے ہی ہے جیسے وہ سمجھتا ہے کہ وہ فقیر اپنے گھر میں. لیکن اس کے بعد اگلا مرحلہ سٹارٹ ہوتا ہے. بعض کا فیملی کی مجبوریاں بھی ہوتی ہیں، لیکن کوشش کرنی چاہیے. میں یہ نہیں کہتا کہ یہ بالکل حرام امر ہے، لیکن کوشش کرنی چاہیے کہ جس حد تک کنٹرول کیا جا سکے، جس حد تک کم کیا جا سکے، وہ اس معاملے کو سنبھالا جائے. لیکن کچھ امور ایسے ہیں جو خالصتاً حرام میں آتے ہیں. جس طرح میں نے یہ بات کہی ہے کہ خواتین کے پردے کا مسئلہ ہوتا ہے شادیوں کے موقع کے اوپر، ان کا آپ کو اہتمام کرنا چاہیے. اور وہ لوگ جو روٹین کی زندگی میں سارا سال، جو میں نے پہلے کہا کہ حاجی صاحب مسجد کی انتظامیہ کے بھی حصے ہیں، داڑھی بھی ہے، شریف بھی ہیں، روٹین میں ان کی بیویاں پردہ بھی کرتی ہیں. شادی کے موقع پہ آپ کو کیا ہوتا ہے، خوشی غمی، یہ 2 ایسے موقع ہوتے ہیں جب آپ امتحان ہوتا ہے ہمارا. جب آپ امتحان کے موقع پہ فیل ہو گئے، یہ ایسا ہی ہے کہ سارا سال آپ پیپر کی تیاری کرتے رہے، سارا سال پیپر کی تیاری کی ہے، طالب علم رٹا لگا رہا ہے، سوال یاد بھی کر رہا ہے، ٹیوشن بھی پڑھ رہا ہے، اکیڈمی بھی جا رہا ہے. جب پیپر دینے کا وقت آیا سارے سوال غلط کر کے آ گیا، کیا فائدہ ہوا؟ سارا سال نمازیں پڑھی، سارا سال نکی کے کام کیے، سارا سال حاجی صاحب نے مولوی صاحب کو بلا کے انہی موضوعات کے اوپر درس بھی دیا، اور خود جب حاجی صاحب کے گھر میں شادی کا وقت آیا وہاں پردہ بھی رخصت ہو گیا، وہاں بے پردگی کا چلن بھی ہو گیا، وہاں ویڈیو بھی بن رہی ہے، خواتین اور مردوں کا اختلاط بھی ہو رہا ہے. اب اگلا مرحلہ یہ آ جاتا ہے شادی کے اوپر فضول خرچیوں کے حوالے سے اور شادی کے اوپر فضول رسومات کے حوالے سے، کہ ہم اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق دی ہوتی ہے، لیکن اسراف یہ ہوتا ہے کہ ہم اچھا کھانا پکا سکتے ہیں، لیکن ہم کیا کہتے ہیں یار، کھانے میں 6 8 کھانے بنائے جاتے ہیں.
یہ تو اللہ کا شکر ہے، ہماری موجودہ جو وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کے دور میں یہ اچھا کام ہوا تھا کہ ون ڈش کی پابندی لگا دی، اس میں مختصر فیملی والے لوگ ہیں، اسی طرح کم آمدنی والے جو لوگ ہیں ان کا فائدہ ہو گیا کہ وہ الحمدللہ نسبتاً بہتر طریقے سے سکون سے ایک کھانا کر سکتے ہیں، وہ نمود و نمائش کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ لیکن یہاں پہ بھی آپ کو میں بتاتا چلوں، بدقسمتی یہ ہوتی ہے کہ میں ابھی جب اپنے بیٹے کے لیے ہال بک کروانے گیا تو انہوں نے کہا جی ایک ڈش کا یہ ہوگا، پر ہیڈ ہوگا، اتنے افراد کا یہ ہوگا، اور اگر آپ اضافی ڈش رکھتے ہیں، میں نے کہا وہ تو قانون درست نہیں ہے۔ پھر میں نے کہا اگر میں اضافی ڈش رکھتا ہوں تو کیا کریں گے؟ انہوں نے کہا جی 30,000 روپے آپ کو جرمانہ پڑے گا، جرمانہ سی رشوت کہہ لینا۔ معاملہ یہ ہوتا ہے کہ یہاں پہ ہم لوگ جو ہوتے ہیں 30,000 روپے ایکسٹرا پے کر کے دوسری ڈش رکھ لیتے ہیں، خوف خدا ہی ختم ہو گیا۔ پھر اس کے بعد مزید رسومات ہیں جو بڑھتی ہی چلی جا رہی ہیں۔ پھر ولیمے کی جو سنت ہے اس کے اوپر جو ہمیں زور دینا چاہیے، اس میں بھی ایک بڑی قباحت والا معاملہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ بدترین دسترخوان وہ ہے، بدترین دعوت وہ ہے جس میں صرف امیروں کو بلایا جائے۔ یہ ہمارے یہاں ایک المناک معاملہ ہے کہ ہماری دعوتوں میں ہمارے غریب رشتہ دار نظر انداز کر دیے جاتے ہیں، اور وہ بیچارے جو غریب رشتہ دار جو آتے بھی ہیں وہ اتنا ماحول اس طرح کا بنا دیا جاتا ہے، وہ ایسے شرمندہ آتے ہیں جیسے وہ بیچارے چور ہوتے ہیں۔ دیکھیے میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، اپنے غریب رشتہ داروں کو اس روز معمول سے زیادہ عزت دینی چاہیے۔ ایک تو ان کا اعتماد بحال ہوتا ہے، ایک اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہوتا ہے۔ دوسرا ایک رسم ہے، پچھلے دنوں اس پہ میں نے لکھا، ایک سلامی دینا ہے۔ ہمارے دیہاتوں میں ایک نیوندرا ہوتا تھا۔ نیوندرے میں یہ ہوتا ہے کہ ایک رجسٹر لے کے بندہ باہر گیٹ پہ بیٹھ جاتا ہے، اور وہ ایک بندے نے اگر 500 روپیہ دیا ہے نا تو وہ اس کا 500 اگلی دفعہ اس کا ہوتا ہے، کنفرم ہوتا ہے کہ اس نے اگلی دفعہ دوسرے بندے نے اس کے بدلے اس کو 600 روپیہ دینا ہے۔ یہ ہرگز جائز صورت نہیں ہے۔ جہاں تک سلامی کا معاملہ ہے، سلامی کا معاملہ اس لیے درست ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے کہ تحفے دو، تحفے لو، اس سے محبت بڑھتی ہے۔ سلامی میں اگر آپ یہ تقاضا کرتے ہیں کہ میں نے اتنی دی تھی یہ اتنی دے گا، یا امید رکھتے ہیں یا تقاضا کرتے ہیں، تو پھر وہی صورت بن جاتی ہے، وہ نیوندرے والی صورت بن جاتی ہے۔ وہ کرنا یہ تحائف کی ایک شکل ہوتی ہے کہ بندہ نقد آپ کو اگر پیسے دے دیتا ہے تو اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ لیکن بہرحال شادیوں کے اوپر جو سب سے کبھی جو عمل ہے ہمارے ہاں وہ ہے اسراف کا۔ شادیاں آسان ہونی چاہیے۔ میں ایک آخری بات کر کے بات ختم کروں گا۔ اب اس کا تعلق شادی میں خرچے سے نہیں ہے، شادی میں آسانی کے حوالے سے ہے۔ صرف ایک مثال آپ کو میں دوں گا۔ ایک شیر ہے، ایک شیر کو آپ پنجرے میں بند کر دیتے ہیں، اس کا کھانا جو اس کا گوشت ہوتا ہے اس کو بند کر دیتے ہیں۔ اب شیر کے بارے میں کہا جاتا ہے شیر مردار نہیں کھاتا، شیر مردار نہیں کھاتا۔ اب شیر کو آپ پنجرے میں بند کر دیتے ہیں، اس کے بعد اس کو دوپہر کا کھانا نہیں دیتے، صبح کا نہیں دیتے، ایک دن کا نہیں دیتے، 2 دن کا دیتے، 4 دن بعد شیر کی حالت یہ ہوتی ہے کہ وہ گر رہا ہوتا ہے، مر رہا ہوتا ہے۔ آپ جس دن آپ نے شیر کو بند کیا تھا اس دن کا ایک خراب گوشت کا ٹکڑا لا کے پنجرے کے باہر رکھ دیتے ہیں۔ شیر پنجرے کو ٹکرے مارے گا کہ مجھے کسی صورت آزاد کر دو، بھوک سے مر رہا ہوگا وہ شیر۔ اچھا، اب وہ جب اس کو پنجرے میں بند کر دیتے ہیں اور اس کے بعد اس کو بھوکا رکھتے ہیں اور باہر آگے خراب گوشت رکھ دیتے ہیں، تو 4 دن بعد اس کا دروازہ کھولیے۔ 4 دن بعد آپ اس کا دروازہ کھولیں گے، اس کے بعد آپ اس کا عمل کیا ہوگا؟ تھوڑے ایسے جو نالج والا بندہ بھی ہے وہ کہے گا شیر پاگلوں کی طرح گوشت کے اوپر ٹوٹ کے پڑ جائے گا۔ جب وہ پاگلوں کی طرح گوشت کے اوپر ٹوٹ کے پڑے گا، اس وقت اس کو اپنا وہ سٹیٹس بھول گیا ہوگا، میں جنگل کا بادشاہ ہوں، جنگل کا بادشاہ باسی نہیں کھاتا، میں شیر ہوں، میں کسی کا جھوٹا نہیں کھاتا، میں شکار کر کے کھاتا، سب پروٹوکول ختم۔ اس وقت زندگی اور موت کا کھیل جاری ہے۔ اب جناب وہ شیر صاحب جو ہے نا، وہ سارے اپنے نخرے ختم کر کے جب پنجرے کا دروازہ کھولتے ہیں نا تو وہ چھلانگ مار کے سیدھا گوشت کے ٹکڑے پہ پل پڑے گا اور اس کے بعد اس کو کھانا شروع کر دے گا۔ نہ اس کو ذائقے کی پرواہ، نہ اس کو اس کے میعاد کے ختم ہونے کی پرواہ، ایون کہ آپ اس کے اندر زہر بھی ملایا ہوگا تو وہ کھا جائے گا، چاہے بھلے مر جائے اس کے بعد۔ یہ مثال میں نے تھوڑی سی کھل کے تفصیل سے اس لیے بتائی ہے کہ ان والدین کے لیے کہ جو اپنے بچوں کی شادیوں کو تاخیر سے کرتے ہیں، چاہے لڑکے ہیں چاہے لڑکی ہیں۔ سیکس، جنسی تعلق، یہ جو ہے ہماری زندگی کا اسی طرح لازمہ ہے جس طرح پانی پینا ہے، جس طرح روٹی کھانا ہے، یہ اس طرح اللہ تعالیٰ نے ضرورت کی چیز پیدا کی ہے۔ ہمارے پاکستان کے اور ہمارے مقامی معاشرے کا یہ المیہ ہے کہ ہم نے ان موضوعات کو
شرم و حیا کے ساتھ اس طرح نتھی کر دیا ہوا ہے کہ اس کے اوپر بات کرنا ہی عجیب لگتا ہے، اس پہ لیکچر دینا تو بہت زیادہ عجیب لگتا ہے۔ ماں باپ، بچے جو ہوتے ہیں وہ ماں باپ سے بات نہیں کر سکتے، بچیاں ماں اپنی ماؤں سے بات نہیں کر سکتے۔ یہ ماحول ہم نے دیکھیں، میں یہ کہتا ہوں کہ مقامی کلچر جو ہے اس کی اہمیت ہوتی ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اس حد تک چلے جائیں کہ شرم میں وہ چیزیں جو لازمی ہیں ان کا بھی ذکر نہ کیا جائے۔ اب معاملہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے بچے جو ہوتے ہیں جی، شادی کا وقت آ گیا جی، بچے کی شادی کیوں نہیں کر رہے جی، بچہ سیٹ نہیں ہوا۔ پھر کیا سیٹ ہونا ہے؟ 14 سال کی عمر میں بچہ بالغ ہو گیا، شادی کی سب سے بڑی سیٹنگ یہی ہے کہ بچہ بالغ ہو گیا، 14 15 16 سال کی عمر میں بچہ بالغ ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد سب سے بڑی بدبختی ہماری حکومتوں کی ہے جنہوں نے یہ ظلم کیا، اور میں یہ سمجھتا ہوں غیر شرعی قانون سازی کی ہے کہ 18 سال کی عمر میں بچہ جو ہے وہ اس سے پہلے اس کی شادی نہیں کی جا سکتی۔ وہ شادی جو قانونی طور پہ جرم ہے، وہ جو ہے نکاح خان جو ہے وہ بھی مجرم شمار کیا جائے گا، اور نکاح جس کا ماں باپ سارے مجرم شمار کیا جائیں گے، ظلم ہے۔ لیکن ہمارے یہاں ظلم یہ 18 سال تک نہیں چلتا، بچہ 28 سال کا ہو گیا، بچہ 30 سال کا جی سیٹ نہیں ہوا، حالانکہ وہ بیچارہ 10 سال سے 12 سال سے کسی وقت بھی۔ اور میں آپ کو بتاؤں ایک بات، دانستہ اگر شادی لیٹ کی جاتی تو اس کے اگر وہ بچہ کسی گناہ کا شکار ہوتا ہے وہ اکیلا مجرم نہیں ہوگا، اس کے والدین بھی مجرم ہوں گے۔ اور بچیوں کے معاملات زیادہ نازک ہوتے ہیں۔ اس معاملے میں اس وقت صورتحال یہ بن چکی ہوئی ہے کہ آپ کے ہاتھ میں آپ کے موبائل جو ہیں وہ ایک سینما کی شکل اختیار کر چکے ہیں، اس میں ہر چیز آپ کے ایک فنگر ٹپس کے اوپر موجود ہے، اچھی بری میکسیمم بری ہر چیز۔ بچے وقت سے پہلے بالغ ہو رہے ہیں، ان کی مثال وہ شیر جیسی ہے کہ ان کو پنجرے میں بند کیا ہوا ہے۔ اور شادیاں کیا ہے؟ شادیاں مشکل، رشتہ تلاش کرنا مشکل، شادیوں کے رسومات مشکل۔ اور پھر وہ سب سے بڑی بدبختی یہ ہوتی ہے کہ ایک غریب کا بچہ جو ہے شادی کرتا ہے، 5 لاکھ اس کا شادی کا اخراجات ہوتے ہیں، یا 10 لاکھ اس کے اخراجات ہوتے ہیں، 5 لاکھ کی اس کی تسلی ہوتی ہے، وہ 5 لاکھ روپے قرضہ لیتا ہے، قرضہ لینے کے بعد جب شادی کرتا ہے، شادی کے بعد نہ اس کو بیوی اچھی لگتی ہے، نہ وہ وقت اچھا لگتا ہے، شادی کے بعد وہ سر پکڑ کے بیٹھا ہوتا ہے اس کو اس قرضوں۔ میں حقیقت جانی ہے، میں کتنے ہی ایسے نوجوانوں کو جانتا ہوں کہ جو شادی کے بعد بیچاروں کی مہینہ 2 مہینے زندگی عذاب میں پڑی رہی ہے۔ کیا وجہ تھی؟ وجہ یہ تھی کہ شادی کے اوپر قرضے لے بیٹھے ہیں، وہ رسومات ان کو چین نہیں لینے دیتی تھی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اب شادی تھی، جیب میں 5 لاکھ تھا، شادی خرچ ہوا 10 لاکھ روپیہ، وہ 5 لاکھ روپیہ قرضہ کسی سے مہینے کا قرضہ، 2 مہینے کا قرضہ، بیڑا غرق ہو گیا۔ لیکن شادی ایک فرد کی چیز ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کا ایک جوڑا بنایا ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس کو سکون کا سبب قرار دیا ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے سکینت رکھی ہے ہمارے لیے کیا ہوتا ہے کہ وہ جو شادی کا خوبصورت ترین وقت ہوتا ہے، جو شادی کے بعد مہینہ 2 مہینے خوبصورت ترین وقت ہوتا ہے، وہ برباد ہو جاتا ہے ان رسومات کے نتیجے میں جو قرضہ چھڑ پہ چڑھا ہوتا ہے۔ کانسیپٹ ہی ختم ہو گیا کہ یار جتنی جیب ہے اس کے مطابق شادی کر لو۔ دوسرا یہ جو شادیاں تاخیر کرنے والا میں نے معاملہ بتایا، اس نے تو بالکل ہی بربادی کر دی ہوئی ہے۔ بچیوں کی شادیاں 18 سال کی عمر میں کرنا بھی بہت تاخیر ہوتی ہے، لیکن چلیے 18 سال میں کیجئے۔ بچیوں کی شادیاں 26 سال 27 سال میں رشتے نہیں مل رہے، لڑکے سیٹ نہیں ہو رہے۔ یہ بہت زیادہ مسائل ہیں ہمارے معاشرے میں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں شعور دیا ہوا ہے اس شعور کو برتتے ہوئے ان مسائل کے حل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، شادیوں کو آسان بنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے معاشرے میں ان شادیوں کی تاخیر کے سبب جو بے روی پیدا ہو رہی ہے اس کا شعور پیدا فرمائے۔